ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 54 کا۔ رب العالمین نبی علیہ السلام سے کہلواتے ہیں قل یا عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ وہ بندے جنہیں خالق و ارض و سما نے وجود دیا ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ خالق ارض و سما تمام گناہوں پر معافی کا قلم چلا دینے والا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں پر پردہ ڈال دینے والا ہے، تمام جرائم سے اللہ رب العالمین پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی روح کو اگر آپ پانا چاہیں، اگر اس آیت کی گہرائی میں آپ اترنا چاہیں، تو ایک روایت ہے مستد احمد اور بحیقی کے حوالے سے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما احب ان لی الدنیا بہذہ الآیہ، مجھے اگر ساری دنیا مل جائے، پوری دنیا مل جائے، اس آیت کے مقابلے میں مجھے پوری دنیا کے ملنے پر اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی مجھے اس آیت کے ملنے پر ہوئی ہے۔ یعنی یہ امید کا ایک دیا ہے جو خالق ارض و سما نے ہم پاکستانی مسلمانوں کے سامنے اس زمانے کے اندر جلا رکھا ہے۔ رسول کو اس آیت کے نزول پر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ دنیا مل جاتی ہے، رسول اتنے خوش نہ ہوتے۔ جب رسول نے یہ بات کہی تو ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول فمن اشرکا، اگر کسی شخص نے شرک کر رکھا ہو، شرک فی الذات ہو، شرک فی الصفات ہو، شرک فی الحقوق ہو، شرک فی الاختیارات ہو، تو اللہ کے رسول کیا معافی مانگنے سے وہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول کچھ دیر خاموش رہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا الا ومن اشرکا، ہاں توبہ اور استغفار سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ ثلاث مرات یہ بات آپ نے 3 مرتبہ کہی۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 54 کا۔ رب العالمین نبی علیہ السلام سے کہلواتے ہیں قل یا عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ وہ بندے جنہیں خالق و ارض و سما نے وجود دیا ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ خالق ارض و سما تمام گناہوں پر معافی کا قلم چلا دینے والا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں پر پردہ ڈال دینے والا ہے، تمام جرائم سے اللہ رب العالمین پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی روح کو اگر آپ پانا چاہیں، اگر اس آیت کی گہرائی میں آپ اترنا چاہیں، تو ایک روایت ہے مستد احمد اور بحیقی کے حوالے سے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما احب ان لی الدنیا بہذہ الآیہ، مجھے اگر ساری دنیا مل جائے، پوری دنیا مل جائے، اس آیت کے مقابلے میں مجھے پوری دنیا کے ملنے پر اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی مجھے اس آیت کے ملنے پر ہوئی ہے۔ یعنی یہ امید کا ایک دیا ہے جو خالق ارض و سما نے ہم پاکستانی مسلمانوں کے سامنے اس زمانے کے اندر جلا رکھا ہے۔ رسول کو اس آیت کے نزول پر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ دنیا مل جاتی ہے، رسول اتنے خوش نہ ہوتے۔
جب رسول نے یہ بات کہی تو ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول فمن اشرکا، اگر کسی شخص نے شرک کر رکھا ہو، شرک فی الذات ہو، شرک فی الصفات ہو، شرک فی الحقوق ہو، شرک فی الاختیارات ہو، تو اللہ کے رسول کیا معافی مانگنے سے وہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول کچھ دیر خاموش ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا الا ومن اشرکا، ہاں توبہ اور استغفار سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ 3 مرات یہ بات آپ نے 3 مرتبہ کہی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح توبہ اور استغفار کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہمیں آمادہ کیا، تیار کیا، کیونکہ سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ یقین جانیے ہم مرکز پر اس وقت تک جمع نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمیں احساس نہ ہو اس بات کا کہ ہم غلط تھے۔ جب مجھے اصرار ہو کہ جناب میں غلط تھا ہی نہیں، جب میں لڑوں اور جھگڑوں کہ میں آج تک صحیح ہوں، تو کبھی بھی توبہ اور استغفار کے دروازے کے اوپر ہم جا نہیں سکتے، اس کو کھٹکھٹا نہیں سکتے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ مسلم کی روایت ہے نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، معروف روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو رب العالمین تمہیں لے جائے۔ چونکہ انسان کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ جو انسان گناہ نہیں کرتا وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ فرشتہ ہے۔ انسان وہ ہے جس سے غلطی ہوگی، جس سے گناہ ہوگا، جس سے جرم ہوگا۔ انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہوا کرتا ہے، انسان کہیں اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے، کہیں انسان ضلالت کے کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ انسان کی تعریف یہی ہے۔ ہمارے رسول نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے، فیذنبون، وہ گناہ کریں، کیونکہ انسان کی تعریف ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کی شرست یہی ہے، وہ گناہ کرے گا، جذبات سے مغلوب ہوگا، کہیں بھٹکے گا، کہیں اندھیروں میں نکل جائے گا، گناہ کرے گا، لیکن فیستغفرون اللہ، اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہوگا، اسے اپنی غلطی کا اعتراف ہوگا، وہ کبھی ہاتھ پھیلا کر، کبھی جھولی پھیلا کر خالق ارض و سما سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اور یہی وہ موقع ہوگا فیغفر لہم، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو، اس کی قوم کو معاف کر دے گا۔ تو سب سے پہلا کام موجودہ حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام مسلمان، کم از کم پاکستانی مسلمان، اپنی سابقہ غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے توبہ اور استغفار کے دروازے پہ دستک دیں۔